तो जब बाद में चाय पी लेंगे। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तारिक मलिक है। अशरफ चौधरी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको तो पता है, आपसे भी उनका बड़ा रहा वो। तारिक मलिक को भी आप जानते हैं, वो बेचारे। इसके अलावा अजीज़ो कारब, हाँ जी अजीज़ो कारब भी वो, बल्कि अली शेर साहब की अभी रिसेंटली कोई एक हफ्ता पहले दादी का इंतकाल हुआ। जावेद नूर साहब थे। टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक साहब, मैं आप दोनों का बहुत मशकूर हूँ कि आप आज हमारे जो जर्नलिस्ट कोरोना वबा की वजह से वफ़ात पा गए हैं, जो बीमार हैं। यकीनन कोरोना के बायस हमारे बहुत सारे साथी, दोस्त और अजीज़ व अकारब वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में जगह अता फरमाए। हम पहले दुआ करेंगे अपने साथियों के लिए, आप उन सब के लिए जो कोरोना वबा की वजह से वफ़ात पा गए हैं, और उन अपने साथियों के लिए भी जो बीमार हैं, कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। और दुआ के बाद जो है फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस हवाले से कोई बातचीत भी कीजिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الموت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ جو مسلمان ہیں، یا اللہ جو ہمارے ممبران ہیں ان میں جو ہے نا نائب صدر ہمارے وہی چودھری، وہ بھی جو ہے یہ بیماری کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے یا اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا گار ہیں آپ تو رحیم ہیں، یا اللہ کریم ہے، یا اللہ کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ پاکیزہ فرما. یا اللہ جو یہ وبا آئی ہوئی ہے کورونا کی، یا اللہ اس سے ہر مومن مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما. یا اللہ نہیں مانگ سکے ہیں وہ بن مانگے عطا فرما. یا اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے فانی سے رخصت ہو کے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان سے بچا. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ جو بھی عزیز و قربا جتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں ان کے جو عزیز آخرت کی منزل آسان فرما. یا اللہ تو مدد فرما. یا اللہ پاکستان دین اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ ہمارے جو دوست اس دنیا میں نہیں رہے ان سے متعلق، اور جو اس وقت ملکی سیاسی صورتحال ہے اور متحدہ کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے علم میں ہے کہ ارشد وحید چودھری صاحب سے میرا بھی، امین بھائی کا، خود MKM کا بڑا پرانا تعلق رہا ہے. اور جب ہمیں پتہ لگا اس افسوسناک خبر کا تو ہم نے سوچا تھا کہ کسی طرح جا کے ان سے تعزیت کی جا سکے. پھر بہتر یہی سمجھا گیا. پھر ہم نے طارق محمود ملک صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کے انتقال کی بھی خبر سنی اسی حوالے سے. آپ سب کے علم میں تقریباً شاید 20-22 سے زیادہ صحافی حضرات پورے پاکستان میں اس کووڈ کا شکار ہوئے اور بہت سارے بیمار بھی ہیں. تو ہماری طرف سے میں صحافی برادری سے تعزیت کرنے آیا ہوں یہاں پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری پوری قوم کو محفوظ فرمائے. اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنی حفاظت کر لیں تو یہ بھی قومی حفاظت اور قومی فرض کی طرح ہوگا. اور یہ وبا جو ہے پچھلے سال جو شروع ہوا تھا تو اس وقت خطرہ اتنا نہیں تھا جتنا ہم احتیاط کر رہے تھے. اس دفعہ خطرہ زیادہ ہے اور احتیاط کم ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی نظر دوڑانی ہے کہ بڑی تیزی سے یورپ میں صورتحال خراب ہو رہی ہے. اور صورتحال تو یہ بھی خراب ہے اور پاکستان کی بھی کوئی وہ بہتری جس کی امید ہم سب لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس کی بھی کوئی صورت و شکل نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی وہ فرق جس کا کہ وعدہ تھا اور جو ہم سب کی امید تھی
کہ شاید اس دفعہ جاگیردارانہ جمہوریت سے مختلف کچھ ہوگا، ایسا کوئی کام، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی کے گھروں تک پہنچے۔ اگر اس جمہوریت کے ثمرات سے عام پاکستانی مستفید نہ ہو پائے تو ایسی جمہوریت بے معنی ہے۔ معزز صحافی حضرات، وہ ملک اور قومیں، معاشرہ جو اپنے لوگوں کو گننے میں بھی کامیابی نہ رکھتا ہو، استعداد نہ رکھتا ہو، صحیح طرح گن نہ پاتا ہو، جو مردم شماری ہی صحیح نہ کر سکے، وہ مردم شناسی کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے پاکستان میں ہمیشہ سوالات اور اعتراضات اٹھتے رہے ہیں، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے ہمیشہ نہ صرف یہ اندیشہ رہا ہے، شکایات رہی، اعتراض رہی، بلکہ بہت ساری صورتوں میں یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی کی آبادی کئی بار آدھی یا 25% کم دکھائی گئی، اور پچھلے سال پہلے بھی جو وہ مردم شماری جو کہ تقریباً 8-9 سال پہلے ہو جانی تھی، وہ اس انتظار میں کہ ایم کیو ایم کا شیرازہ تھوڑا کمزور ہو، ایم کیو ایم تھوڑی بکھرے تو اس وقت کرایا جائے، تو ہمیں اندیشہ تھا کہ 2017 میں ہونے والی مردم شماری میں جو ہمارے خدشات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں عدالتوں میں چلے جانا چاہیے۔ تو ہم مردم شماری سے پہلے ہی وہ تمام اعتراضات، تاریخی ثبوت اور انتظامات جن کو دیکھ کے شک و شبہات بڑھ رہے تھے، ہم عدالتوں میں گئے تھے۔ انتخابات ہو گئے، وہ مردم شماری ہو گئی، ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ پاکستان کا وہ جو سب سے بڑا شہر جہاں پر تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں کا کراچی کے سے تعلق رکھنے والے، جن کے CNIC بنے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ ہیں، اس شہر کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ دکھائی گئی۔ تو صرف گننے کے علاوہ بھی پوری دنیا میں مردم شماری کی کرائیٹیریا کو دیکھنے کے لیے بہت سارے ایسے اعداد و شمار ہیں جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جب ہم اس حکومت میں شامل ہو رہے تھے تو ہم نے اپنا پہلا نقطہ ہی یہ مردم شماری رکھا تھا، جس کو کہ ایم کیو ایم کے تمام تر اعتراضات، خدشات اور ایم کیو ایم سے تمام تر وعدوں کے باوجود وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پہ منظور کر لیا ہے۔ ہم عدالتوں میں گئے ہیں، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کیونکہ پچھلی مردم شماری 8 سال دیر سے ہوئی ہے، تو اس دفعہ ارلی وقت سے پہلے بلکہ وقت پر، کیونکہ اگر ہم 2022 میں مردم شماری شروع کرتے ہیں تو پاکستان دوبارہ جو 8 سال ضائع ہوئے تھے وہ پورے کر پائے گا۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں وزیر اعظم عمران خان سے، حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک جواز بتا دیجیے کہ اس نقطے پہ بھی آپ نے ہمیں انگیج رکھا لیکن کچھ کر کے نہیں دیا۔ ہمیں وہ جواز بتا دیجیے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل ہیں، ہم وہاں کیا کریں۔ آپ نے ہم سے کیے ہوئے ایک بھی نقطے پر عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقے کراچی سمیت وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بعد اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے بہرحال آج جیت کر اس شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت کراچی میں سب سے بڑا مینڈیٹ اس کے پاس ہے۔ آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم حکومت میں کیوں ہوں، کابینہ میں کیوں ہوں، یا ایوان میں بھی ہماری بات نہ سنی جائے تو ہمیں بتا دیا جائے کیا ہم ان منتخب ایوانوں سے بھی باہر آ جائیں؟ کیا سڑکیں ہی واحد راستہ ہے پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے، زیادتیوں پہ آواز اٹھانے کے لیے؟ ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں اور ایوان میں بھی یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ ایک مایوسی ہے
وفاقی کابینہ خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان سے سندھ کے شہری علاقوں کو جو امید ہو چلی تھی، ان کے اس فیصلے کے بعد ایک شدید مایوسی کا شکار۔ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ اتنے مایوس ہو جائیں کہ اپنے آپ کو تمام سیاسی اور قومی ایشوز سے لا تعلق کر لیں۔ یہ لا تعلقی کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، ریاست کے لیے بہت مایوس کن اور بڑی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ کراچی آج بھی تمام تر زیادتیوں کے باوجود پاکستان کے ریونیو کا 60% اور سندھ کے ریونیو کا 96% دیتا ہے۔ سندھ تقسیم ہے، پہلے کوٹے کے ذریعے اس کو ایڈمنسٹریٹیولی تقسیم کیا گیا۔ لوگ آزاد بلوچستان کو خواب، نعرہ، دھمکی اور خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھو دیش اب ایک خواب اور نعرہ نہیں، وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں کراچی آئیں، اور کراچی کے نہ صرف صوبائی دفاتر، وفاقی حکومت کے دفاتر، بلکہ بلدیاتی اور جو شہری دفاتر ہیں وہاں کے دیکھیں۔ سندھ صوبے کا سندھ سیکریٹریٹ اب سندھی سیکریٹریٹ ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے۔ سندھو دیش بننا نہیں، یہ بن چکا ہے، اس کا اعلان باقی رہ گیا ہے، اور اس مردم شماری نے اس پہ مہر لگا دی ہے۔ میں ریاست سے بھی، حکومت سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سندھ کے شہری علاقوں کے محب وطن اکثریت کو، کہ جو ٹیکس دے کر آج پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس، دکاندار ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، رکشے والا ہو، ٹیکسی والا ہو، سب ٹیکس دے کے اپنی حب الوطنی کو ہر سال اور بار بار ثابت کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں صحیح طور پہ گنا ہی نہیں گیا تو ہمارے حقوق کو کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ اور ہم ایوانوں سے مایوس ہو کر سڑکوں پہ آ کے اپنے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بچا نہیں ہے۔ آج آپ جو صحافی حضرات کووڈ سے شکار ہوئے تھے ان کا تعزیت کرنے آئے تھے، اس سے مجھے یہ موقع بھی ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسا خواب دیکھنا چاہتی ہے، ایک ایسی جمہوریت دیکھنا چاہتی ہے، ایک ایسا ایوان دیکھنا چاہتی ہے جس میں ایوانوں میں صحافیوں کی نمائندگی صحافی کر رہے ہوں، کسانوں کی نمائندگی کسان کر رہے ہوں، مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہے ہوں، چھوٹے تاجروں کی نمائندگی چھوٹے تاجر کر رہے ہوں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے ایوانوں میں کسانوں کی نمائندگی جاگیردار، مزدوروں کی نمائندگی کارخانے دار، سرمایہ دار، اور عام عوام وہاں نظر نہیں آتے بلکہ خاندان نظر آتے ہیں۔ تو ایک ایسی مضبوط، ایسی جمہوریت جس سے کہ عام پاکستانی مستفید ہو سکے، اور وہ جمہوریت جو پاکستان کے بنانے کے اصل مقصد کو حاصل کیا جا سکے، میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک ریکویسٹ ہے، اگر سید امین الحق صاحب بات کر لیں اس کے بعد پھر کوشچن لے لیجیے گا۔